فجر کی نماز پر آپ نے جب فرض عبادت کر لینی، 2 سنتیں پڑھ، اس رب کے عشق میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے جس نے لیلا کو بنایا. تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ مطلب اگر میں ایک عام انسان کے عشق میں اتنا مگن ہو کے جس کی ہم مخلوق ہیں، آپ اس سے جب گفتگو کر کے دن کا آغاز کریں تو آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوگا، آپ کے کام میں آسانیاں بھی ہوں گی، اس سے رحمت طلب کریں گے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی میزبان. چائے کا گھونٹ اس لیے بیچ میں لیا ہے کہ گلے میں خراش ہے اور ایک دم کھانسی اٹھتی ہے، تو گلے کو تراوٹ دینے کے لیے چائے کا سپ ساتھ ساتھ لے رہی ہوں، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اچھا جی، میں پڑھ رہی تھی کچھ مختلف نمازوں کے فوائد، مختلف نمازوں کے وقت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کس وقت نماز کا وہ وقت کتنا، دن کا وہ پہر اللہ کو کتنا پیارا ہے، کیا ہے. اس حوالے سے جب بھی بات آئی فجر کی نماز کی، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور فجر کے وقت کو بے انتہا پسندیدہ قرار دیا گیا، صحت کے حساب سے، رزق کے حساب سے، ہر لحاظ سے. فجر کا وقت اچھا، آپ فجر کے وقت، ہم تو خیر کمروں سے باہر جھانکتے نہیں ہیں، لیکن اگر فجر کے وقت آپ کھلے آسمان کے نیچے دیکھیے، عجیب سی رونق ہوتی ہے آسمان پہ، اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں. ابھی سورج پوری طرح طلوع نہیں ہوا ہوتا، آسمان پہ چاندنی بھی ہلکی ہلکی پھیلی ہوتی ہے. بہت ہی خوشگوار وہ وقت ہوتا ہے. ابھی سب لوگ، زیادہ تر لوگ سوئے ہوتے ہیں، کچھ اٹھے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ بھی ٹریفک چالو نہیں ہوئی ہوتی، تو دنیا کا شور ہنگامہ ذرا تھما ہوتا ہے، اور فضا میں ایک بڑا عجیب سا سکون سا ہوتا ہے. ایسے وقت میں جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے بات کرتے کچھ زیادہ ہی کھانسی آ رہی ہے، میں 2-3 گھونٹ پی لوں. تو میں نے پیغمبروں کا بھی سنا، اور یہ بھی سنا کہ جو لوگ، یہ بھی پڑھا اور کہ جو فجر کے وقت نماز پڑھتا ہے فجر کی، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں سارے دن کی. وہ شام تک اللہ کی امان میں ہوتا ہے، یا نیکسٹ فجر کی نماز تک. ایک بار میں واقعہ سن رہی تھی، نام مجھے ایگزیکٹ دماغ سے نکل گیا، کہ ہمارے ایک صحابہ تھے، ایک کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ باہر ان کو لے گئے. حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے جو ان کو قتل کرنے کے لیے باہر لے جا رہے تھے، جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے باہر آ کے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس پہ کوئی جو فرق تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور اسے کہا جاؤ، جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، تمہیں معاف کیا، کیونکہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی امان میں ہے. تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ان کو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا تم نے بالکل درست کیا، یہ بات صحیح ہے. تو فجر کی نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. کیونکہ پریکٹیکلی بھی دیکھیں، دنیاوی طور پہ بھی، جب ہم نے اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کریں، فریش کریں، فریش ہو، تر و تازہ اٹھیں، اچھا ناشتہ کریں، اچھی ملاقات سے کریں، تو اس دن ہمارا سارا دن بڑا خوشگوار گزرتا ہے. اور کیا خوبصورت ہوگا وہ آغاز جو رب العزت سے ملاقات پہ کیا جائے. نماز رب سے ملاقات ہی کا تو ذریعہ ہے، اس سے گفتگو کا تو ذریعہ ہے. تو نماز بہترین طریقہ ہے. اچھا، میں نے بڑا نوٹ کیا، نماز کو پتہ ہے پابندی سے کبھی پہلے اتنا ہوتا تھا، کبھی مس ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، پھر یہ سمجھ میں آ گئی کہ نماز کی معافی نہیں ہے. نماز فرض نماز تو لازمی پڑھنی ہے، پھر جہاں موقع ملا پڑھ لیا. لیکن جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ اللہ سے مخاطب ہیں،
آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں، جس سے میں سبحان اللہ کے بعد جب سے الحمدللہ پڑھتی ہوں نا، جب میں یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین، تو یقین مانے ایسے لگتا ہے کہ میں رب العزت سے نا مخاطب ہوں کہ تیرا رحمت چاہیے، تیرا برکت چاہیے، تو ہی رب عالمین، تمام عالمین کا رب ہے. اتنا اچھا لگتا ہے، اتنی اچھی فیلنگز آتی ہیں جب آپ جو پڑھ رہے ہوں آپ اس کے مطلب سے واقف ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور رب العزت سے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، جو الفاظ پڑھتے ہیں اس کا سرور آنا لگے گا آپ کو. آپ اپنے سب سے قریبی، سب سے پیاری اور سب سے بڑی ہستی سے، مطلب اتنا بڑی بات ہے. میں آپ کو اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سی ایم صاحب سے بات کی ملاقات اپنے پرائم منسٹر سے یا اپنے لیڈر سے مل جائے تو ہماری ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی ہوتی ہے. تو پوری دنیا کی سب سے طاقتور ہستی، دونوں جہاں کا، سب جہانوں کا بادشاہ اور رب العزت جس نے کائنات بنائی، جس کی ہم مخلوق ہیں، آپ اس سے جب گفتگو کر کے دن کا آغاز کریں تو آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوگا، آپ کے کام میں آسانیاں بھی ہوں گی. اس سے رحمت طلب کریں گے، اس کی مدد طلب کریں گے، اس کی نظر عنایت لیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. یقین مانیے اس سوچ کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ آپ جب نماز پڑھیں گے، اور خاص طور پہ فجر کی نماز، تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا. سردیوں میں ذرا رضائی سے، گرم گرم رضائی سے نکلنا مشکل لگتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو لوگ اس محبت کے وقت کو اپنے محبوب کی ملاقات، میں سوچتی ہوں سونی دریائے چناب ایک مٹکے پہ تیر لیتی تھی، وہ پار کر جاتی تھی. جو تھا لیلا کا مجنو، ساری اپنا جائیداد چھوڑ کر، چیزیں چھوڑ کر گرم ریگستان میں دربدر ہوتا تھا. ہیر رانجھا جو ہے وہ ہیر کی گائیں چراتا تھا، اچھا خاصا وہ خاندان سے تعلق تھا. یہ کیا چیز کرواتی ہے؟ سب کچھ یہ عشق کرواتا ہے. اور وہ عشق جو بڑا مشہور واقعہ ہے لیلا مجنو کا، کہ اس میں ایک بار ایک شخص کوئی عبادت کر رہا تھا تو اس کے آگے سے مجنو بے دہانی میں لیلا کے خیال میں گزر گیا. اس نے روکا کہ ارے ناہنجار، تو اتنا دیوانہ ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو لیلا کے عشق میں پاگل ہوں اور مجھے تو نظر نہیں آیا اس عشق میں، اور تو اس رب کے عشق میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے جس نے لیلا کو بنایا. تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ مطلب اگر میں ایک عام انسان کے عشق میں اتنا مگن ہو کے اتنا کھو سکتا ہوں، تو اس رب کی عبادت کر رہا ہے کہ جس نے ہم سب کو بنایا، جس نے میرے معشوق کو بنایا، میرے محبوب کو بنایا. تو عشق بڑی خوبصورت چیز ہے، اور نماز جو ہے وہ اپنے رب سے عشق کی انتہا ہے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کی تمہید اس لیے نہیں باندھی کہ وہ وظیفہ بتانا تھا، تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جس دن ہم اپنی نمازوں کو اصل روح کی سمجھ لیتے ہیں نا، تو پھر ایک ڈیوٹی نہیں ہوتی، پھر وہ ایک عشق اور عاشق اور معشوق کا راز و نیاز ہوتا ہے. پھر اس میں اتنا ہی لطف آتا ہے، اس کا اتنا ہی مزہ آتا ہے جو کہ کسی دو محبت کرنے والوں، آپ کا خالق جو آپ سے محبت کرتا ہے، مخلوق جو اس کی کرم کے علاوہ جس کی کوئی اوقات نہیں. فجر کی نماز پر آپ نے جب فرض عبادت کر لینی، 2 سنتیں پڑھ لینی، 2 فرض پڑھ لینے، اس کے بعد آپ نے اپنے تمام مسئلوں کے لیے، آپ کا کوئی بہت ضروری کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ کا پینڈنگ ورک ہے، کوئی آپ کی ایسی اہم ٹاسک ہے، کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسا مشن ہے، کوئی ایسی ذمہ داری ہے جو آپ کو اس دن لازمی چاہیے، اس میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، غیب سے مدد چاہیے، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 10 بار درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے. پھر آپ نے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر یہ دعا پڑھنی ہے کہ آپ جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے مسئلے کی بنیاد پہ بھی ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. جب کوئی زندگی میں ایسا امپورٹنٹ کام ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی ایشو ہو، اس کی نیت سے فجر پہ یہ آپ عمل کر کے انشاءاللہ جب وہ اس کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا، رحمت بھی ڈالے گا. اور اللہ تعالیٰ پاک اپنی اس رحمت سے، پاک کلام سے اللہ تعالیٰ اس میں
آپ کی تمام مشکل کو حل کرے گا انشاءاللہ۔